جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम लोगों को आगाह करना चाह रहा था। आज 2 दिन हो गए हैं, मीडिया पे काफ़ी बातें जो है वो पार्क व्यू के बारे में और मेरे बारे में हो रही थी। तो मैंने पहले तो कोशिश की कि मैं इस बात को नज़रअंदाज करूं, और जो लोग भी पॉडकास्ट के ज़रिए या मुख्तलिफ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे, तो पहले तो मैंने इनको नज़रअंदाज किया। लेकिन मेरे ख़्याल में कि लोगों तक जो हक़ाइक़ हैं उनका पहुंचना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों को ये बता सकूं कि असल हक़ाइक़ क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको पार्क व्यू लाहौर के बारे में बता दूं। पार्क व्यू लाहौर जो है, ये प्रोजेक्ट जो कि रिवर एज के नाम से था, ये 2006 में बनाया था, और इसके मालिकान और थे, और उन्होंने ये 2006 में इसका NOC लिया रिवर एज का, और ये रिवर एज जो है अगले 4 साल तक उन्हीं मालिकान के पास रहा। उनका कोई लोन का इशू था बैंक से, और बैंक ने जो है उनका लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद इसको रीपोजेस कर लिया, और उसके बाद इसकी डिग्री हुई कोर्ट से, और वो बैंक ने फ़रोख्त के लिए जो है वो इसको मार्केट में ले आए। मैंने ये बैंक से ख़रीदा 2010 में, और 2010 में मैं किसी हुकूमत में नहीं था। 2010 में मैं अपोजिशन में था, और 2010 में जब मैंने ये ख़रीदा तो इसकी तमाम तर NOCs, वो LDA की हो, वासा की हो, वापडा की हो, सुई गैस की हो, वो तमाम तर NOCs जो हैं उसके साथ मैंने ये ख़रीदा था प्रोजेक्ट। और ये रिवर एज के नाम से था, और उसके बाद मैंने इसको अपने ब्रांड के पार्क व्यू के नाम से इसको जो है वो कन्वर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से लेके 2025 तक, पिछले 15 साल में ये एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि हज़ारों की तादाद में मेंबरान को बेहतरीन जो सहूलियात है वो फ़राहम कर रहा है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको भी इसका अंदाज़ा है, और जो लोग यहाँ पे अपने दोस्तों को, अजीज़ों को मिलने आते हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा है। सो 2010 से ये प्रोजेक्ट जो है वो 2025 तक, इसमें 2022 में ये फ़र्क आया कि इसकी जो अप्रूवल्स थी वो एक अथॉरिटी जो कि LDA हुआ करती थी उसमें तब्दीली आई, और 2022 में इसको एक नई अथॉरिटी बनाई गई जो कि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हुई, और जिसको नाम रूडा रखा गया। और उस वक्त की हुकूमत ने उसको बनाया था 2, 3, 4 मकासद के लिए। मैं उन तमाम तकरीब में मौजूद था जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म जो हैं वो आए थे, और उन्होंने हमें बताया था कि हमने रूडा क्यों बनाया। रूडा उन्होंने इसलिए बनाया था कि सबसे पहले जो है वो लाहौर शहर को एक तरफ, और दूसरी साइड पे शेखुपुरा को, इसको महफूज बनाया जाएगा फ्लड से, और लाहौर के साथ जो एक बहुत खूबसूरत एक झील बनाई जाएगी रिवर पे, और वो तकरीबन 27-30 किलोमीटर लंबी होगी, और उसके आगे एक बैराज बनाया जाएगा, और इस लेक को दोनों साइडों से खूबसूरत करके इसके दोनों साइडों पे एक 300 फीट की सड़क बनाई जाएगी, जो कि दोनों साइडों पे होगी। एक बंद भी होगा और ये सड़क भी होगी, जो दोनों जो साइड्स हैं उनको महफूज करेगी रिवर रावी के फ्लडिंग से, और इसके साथ साथ उसके दोनों तरफ बहुत खूबसूरत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बताया था उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कि ये तकरीबन $20 अरब का प्रोजेक्ट है, और इसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, अपार्टमेंट टावर्स बनेंगे, कॉर्पोरेट टावर्स बनेंगे, शॉपिंग मॉल्स बनेंगी, और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए रूडा ने जो है वो ज़मीन एक्वायर करनी भी शुरू कर दी है। वो जो ज़मीन एक्वायर की गई, उसके बाद वो ज़मीन एक्वायर के अंदर पार्क व्यू का कोई अमल दखल नहीं था। वो जो डेवलपर्स चुने गए जो कि वो ज़मीन को एक्वायर हो कर रहे थे लोगों से सरकारी तौर पे, और उसके बाद उसके अंदर वो पार्टनर बने, उसमें पार्क व्यू या मैं शामिल नहीं है। और वो कौन लोग हैं, वो कौन डेवलपर्स हैं जिन्होंने लोगों से 2-2 लाख की ज़मीन ली और उसके बाद उसको 2-2 करोड़ रुपये कनाल के हिसाब से बेचा? मैं कम अज़ कम उनमें शामिल नहीं हूँ। आप उनके नाम जो है वो चेक कर सकते हैं कि रूडा की लिस्ट में शामिल होंगे कि वो कौन लोग हैं। पार्क व्यू के अंदर 1 इंच ज़मीन भी एक्वायर नहीं की गई। पार्क व्यू की तमाम तर ज़मीन जो है वो हमने लोकल ज़िम्मेदारों से मुंह मांगे कीमत पे ख़रीदी। इसके अंदर कोई सरकारी ज़मीन, कोई सरकारी रकबा, कोई सरकारी जो है वो एरिया जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है।
ٹوٹل پارک ویو جو ہے وہ پرائیویٹ اونر سے خریدی گئی اور پرائیویٹ جو ہے اس کو بنایا گیا. اس میں کوئی سرکاری ہمیں کسی قسم کی ایکوزیشن یا کوئی سرکار کی طرف سے کوئی مدد ہم نے نہیں لی ہوئی. نہ ہم نے اس سے پچھلی حکومت میں لی نہ اس حکومت میں لی. اس وقت تک ہمارے پاس 1 انچ زمین بھی جو ہے نہ وہ سرکار کی کسی بھی ادارے کی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی زمین کسی بھی لوکل زمیندار سے تھرو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر اس کو کوئی ایکوائر کرایا. جو زمینیں ایکوائر ہوئی ہیں وہ پچھلے زمانے میں ہوئی تھیں, ان کے اگینسٹ کیا کام ہوا, وہ کیوں ایکوائر کی گئی, لوگوں کو زمینداروں کو کیوں کم پیسے دیے گئے اور ان کو کیوں مہنگی قیمت کے اوپر بیچنے کے لیے روڈا نے آگے پرائیویٹ ڈیولپرز انگیج کیے, اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں. اب اس کے بعد جبکہ ایک روڈا بنتی ہے جس کا نام ہی ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, آج جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ زمین تو گرین تھی اس کو براؤن بنا دیا گیا, تو میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ جب روڈا بنی تھی یہ زمینوں کو گرین کرنے کے لیے بنی تھی؟ یہ ریور کے دونوں سائڈوں پہ جو ہائی رائز بلڈنگیں ہیں جو روڈا کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے, کیا وہ گرین ایریا میں بننی تھی؟ یہ سارا زمین جو تھی یہ براؤن ڈکلیئر ہوئی تھی, اس کے بعد ہی یہاں پہ NOC ملے تھے. روڈا نے یہ تمام تر رسپانسبلٹی اس کو محفوظ کرنے کی, اس کے اوپر سڑکیں بنانے کی, اس کے اوپر جھیل بنانے کی, اس پہ بیراج بنانے کی, اس کو سیلاب سے محفوظ کرنے کی, اس کے سیور کی, اس کے بجلی کے کنیکشنز کی, یہ سب ذمہ داری روڈا نے لی اور روڈا نے اس کے اگینسٹ ہم سے فیس چارج کی. اب تک ہم اربوں روپے کے حساب سے جو ہے وہ روڈا کو جمع کرا چکے ہیں. اس کے اگینسٹ روڈا نے یہاں پہ ایک روپے کا کام نہیں کیا. یہاں پہ کوئی سڑک نہیں بنی, یہاں پہ کوئی بند نہیں بنا, یہاں پہ کوئی بیراج نہیں بنا, یہاں پہ کوئی جھیل نہیں بنی, یہاں پہ کوئی 1 روپے کا بھی کام جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کیا گیا. اس کا جواب روڈا دے گی. ہم نے جو پیسے روڈا کو جمع کرائے وہ ممبران کی طرف سے ایک ممبر کو ایک گھر کو جو ہے اس کی فیس چارج کی گئی اور وہ تمام تر جو ہے وہ روڈا نے وصول کی. اب آ گئی براؤن اور گرین. یہ رقبہ جب سے روڈا بنی ہے یہ کبھی بھی گرین نہیں تھا, یہ سارا رقبہ براؤن تھا. براؤن تھا اسی لیے ہی روڈا بنی تھی. ادروائز اس کو صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہاں پہ جنگلات لگانے تھے یا یہاں پہ باغات لگانے تھے. یہاں پہ کمرشل ایریاز بننے تھے, یہاں پہ ہائی رائز بننی تھی. اگر روڈا کے کمرشل ایریاز بن سکتے ہیں اور اگر اس زمین کے اوپر روڈا شاپنگ مالز بنا سکتی ہے یا پرائیویٹ ڈیولپرز مل کے اکٹھے کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے شاندار منصوبے بنا سکتے ہیں, تو پارک بھی اپنے 5 مرلے کے مکان کیوں نہیں بنا سکتی؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سب لوگ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کس چیز کا الزام لگا رہے ہیں؟ ہم نے کون سا کام غلط کیا؟ کیا ہم نے میرے پریشر کی وجہ سے وہ براؤن جو ہے وہ جو گرین تھا وہ براؤن ہوا؟ یہ تو جناب اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ اس پہ بڑا جو ہے وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کمپین کی. وہ باقاعدہ ایک ایڈ میں بھی آئے اور وہ ایڈ جو ہے وہ روڈا نے چلایا جس کے اندر انہوں نے بڑے اپنے فخر سے کہا تھا کہ میں یہ $20 ارب کا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں. اور اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ جا کے خاص طور پہ گراؤنڈ بریکنگ کی. اس فنکشن میں بھی بیٹھا تھا اور اگر آپ اس کی کلپنگ نکالیں تو انہوں نے خاص طور پہ میرا ذکر بھی کیا وہاں پہ. تو اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ایک مشکل وقت ہو تو کسی دوست کے لیے اگر آپ کوئی اچھائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اتنی میرے خیال میں اس قدر اس لیول تک جا کے اس کو کرٹیسائز کرنا جبکہ فیکٹس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو, یہ بہت زیادتی ہے. اور میرے خیال میں ان تمام پوڈ کاسٹرز کو جنہوں نے شاید اس سے کچھ پیسے تو ضرور بنا لیے ہوں گے لیکن ان کو کم از کم اس کا ورژن, اس کے بارے میں حقائق, اس کے بارے میں تمام تر جو معلومات ہے وہ پہلے لینی چاہیے تھی. پوڈ کاسٹ بعد میں کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ معلومات ہمیں پارک ویو سے ملی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے خیال میں یہ کام غلط ہے. اور مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس بہانے آپ کو کوئی 4 پیسے زیادہ دے دیتا ہے کہ جس میں علیم خان کو ٹارگٹ کر گیا ہے تو اللہ آپ کو مبارک کرے. میرے اوپر کوئی کسی گورنمنٹ کا کوئی احسان نہیں ہے, نہ پچھلی حکومت کا نہ اس حکومت کا. میں نے کوئی چیز irregular نہیں کی. میں نے پچھلی حکومت سے بھی کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا نہ اس حکومت سے اٹھایا. ایک سوسائٹی جو میں نے NOCs کے ساتھ خریدی تھی اگر اس کی اتھارٹی چینج ہوئی وہ LDA سے روڈا میں گئی تو میں نے دوبارہ اپلائی روڈا کو کیا
اور جو روڈا نے اس کے اوپر اپروول دی ہے وہ تمام تر واجبات لے کے، تمام تر فیسز لے کے، تمام تر اپنے پروسیجر اڈاپٹ کر کے، تمام اونرشپ ٹائٹل دیکھنے کے بعد دی ہے. اور اگر اس کے اندر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر روڈا نے کوئی مجھے اسپیشل فیور دیا ہے تو برائے مہربانی ضرور لے کے آئے سامنے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مکین ہیں، جو ممبرز ہیں، میں اپنے تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے اندر میرے والدین کی قبریں ہیں، اور یہ سوسائٹی مجھے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے. اور میں اس سوسائٹی کے اندر صرف کاروبار نہیں کرتا، یہ جہاں پہ یہ جو ممبرز رہتے ہیں یہ میرے خاندان کا حصہ ہیں، اور میں ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنے اپنے بہن بھائیوں سے کرتا ہوں. اس لیے اگر کوئی ایک گھر بھی اس سے افیکٹ ہوا ہے اور کسی ایک کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں ان کا بھائی بن کے ان کے لیے اسی طرح حاضر ہوں گا جس طرح میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے حاضر ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی بھی ایک بھی ممبر کسی کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اس کے ساتھ ہیں، کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اس لیے پورے پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، سیلاب پورے پاکستان میں لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہا ہے. برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے، یہ جتنے ہمارے پوڈ کاسٹ دوست ہیں کہ آپ اب یہ پکڑ کے ان علاقوں میں چلے جائیں جن کا پرسان حال کوئی نہیں. یہ ممبر کے لیے علیم خان موجود ہے، ان ممبرز کے اوپر ان کا بھائی موجود ہے، ان کی تو دیکھ بھال میں کر لوں گا. اب باقیوں کے لیے آپ ذرا ماشاءاللہ میں نکلیں، اور پورے پاکستان میں جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کے بیچارے بے گھر ہوئے ہیں، جن کے پاس وہاں پہ نہ رہنے کے لیے رہا ہے نہ کوئی کھانے کے لیے رہا ہے، برائے مہربانی اب ان کی جا کے نشاندہی کریں اور ان کو لوگوں کو دکھائیں. ادھر ان کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید علیم خان جو ہے وہ ڈوب گیا ہے یا سوسائٹی ڈوب گئی ہے. بھائی علیم خان بھی اللہ کے کرم سے اسی طرح موجود ہے، اور یہ سوسائٹی بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے موجود ہے، اور اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم توانائی سے، اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سوسائٹی کو خوبصورت بنائیں گے جو اس سے پہلے ہم بنا رہے تھے.